علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ویورز، بات یہ کہ ویوز تو تھوڑے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو ناول ہے اس کا نام ہے نصیب و جلی، اور رائٹر ہیں اس کے معاویہ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی، بیگ کو کسی کرسی پر رکھ کر وہ کچن میں گھسی، ناشتہ نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی، جلدی جلدی لقمے لینے لگی۔ کڑائی پر بندے گھڑی پر وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ دادی کے کمرے میں گئی، جلدی سے بنا دستک دیے اندر گھسی تھی۔ دھیان سے میری بچی، کیا جلدی ہے؟ دادی نے اسے طوفان کی طرح اندر آتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ دادو، میں لیٹ ہو گئی ہوں، آپ جلدی سے 100 روپے دے دیں لنچ کے لیے، میں دوپہر لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ اپنے بال سیٹ کرتی دوپٹہ لپیٹتے ہوئے بولی۔ دادو نے پرس سے 500 کا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا۔ دھیان رکھنا اپنا۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر ہدایت دینے لگی۔ وہ سر ہلا کر جلدی سے باہر لپکی۔ شکر ہے ٹیسٹ خیریت سے ہو گیا، میرا تو اچھا ہو گیا، تم بتاؤ کیا تیر مارا؟ وہ کینٹین میں فروا کے ساتھ بیٹھی ملک شیک پی رہی تھی، ساتھ میں فزکس کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی۔ یار عبادت، آخر یہ فزکس کے سر اتنے کھڑوس کیوں ہیں؟ چن چن کر غلطی نکالتے ہیں، نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ آدھے سوال چھوڑ آئی ہوں۔ فزکس کے سر کا سوچتے ہی فروا کی کام پہ ٹانگ رہی تھی۔ خیر ہے، چل اٹھ، اب نیکسٹ کلاس لے لیں پھر۔ عبادت بیگ سنبھالتی اٹھ گئی، فروا بھی بیگ گھسیٹی اس کے ساتھ ہو لی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عبادت اورنگزیب کوئی کلاس بنک کر لے۔ مہارانی بتانا پسند کریں گی کہ آپ کہاں تھیں اب تک؟ گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں بیٹھی چچی شمیم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کے سامنے والے صوفے پر اس کی نام نہاد لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی دانیہ بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ میں دادی کو بتا کر گئی تھی کہ میں لیٹ ہو جاؤں گی، ٹیسٹ چل رہے ہیں یونی میں، اس لیے ایکسٹرا کلاس لینی پڑتی ہے۔ وہ لاپرواہی سے پوری تفصیل بتا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میری بیٹی بھی اسی یونی میں پڑھتی ہے لڑکی، آج تک اس کی ایکسٹرا کلاس نہیں ہوئی۔ چچی نے اسے پیچھے سے ہانک لگائی تو وہ رک گئی۔ آپ کی بیٹی ہر سال ایک نہ ایک کتاب میں فیل بھی تو کرتی ہے اور یونی کے تمام ٹیسٹ میں فیل بھی ہوتی ہے۔ وہ کمال مطمئن انداز میں چچی کو آنکھ لگا گئی۔ وہ بس خونخوار نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ چھوڑے نا ماما، اس جیسی صورت والے لوگ بس پڑھ ہی سکتے ہیں، دانیہ نے ماں سے کہا۔ آپ وہ بہت تھک گئی ہوں، کچھ کھلا پلا دیں۔ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گرتے ہوئے وہ افشاں سے بولی۔ نہ سلام نہ دعا، تھک گئی ہوں۔ افشاں نے سلائی مشین سے سر اٹھا کر اسے ڈپٹا۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کر فریش ہونے لگی۔ واش بیسن میں منہ دھوتے ہوئے اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ اپنے سانولے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دانیہ کی بات یاد آئی۔ چھوڑے نا ماما، اس جیسی صورت والے لوگ بس پڑھ ہی سکتے ہیں۔ اس کے سانولے رنگ پر چوٹ صرف دانیہ نے نہیں کی تھی، اور بھی کئی لوگ اسے ہمیشہ یہ احساس دلاتے کہ وہ کسی دوسرے سیارے کی ہے۔ رنگ گورا کرنے والی کریمیں ہیں آج کل، وہ لگا لو۔ شادی کون کرے گا ایسی لڑکی سے؟ آپ تو جانتی ہیں لڑکے آج کل خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں۔ میری بیٹی کا ذاتی پارلر ہے، کبھی آؤ نا، وہ ڈسکاؤنٹ کر لے گی۔ ایسے بہت سے جملے ہیں جو اسے اذیت دیتے ہیں، وہ بچپن سے سنتے آ رہی ہے۔ سر جھٹک کر وہ چہرہ خشک کر کے باہر آ گئی۔ آپی، کیا سامنے لڑکی ساری عمر کنواری رہتی ہے؟ چائے پکوڑوں سے انصاف کرتے ہوئے بھی اس کا ذہن اسی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ جتنا پریشان ہوتی اتنا زیادہ کھاتی تھی۔ ایک سوٹ کی ترپائی کرتے ہوئے افشاں نے اسے عجیب نظروں سے گھورا۔ کیوں، سامنے لڑکیوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ وہ اس کے سوال پر ٹک گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج پھر کسی نے اس کے رنگ پر چوٹ کی تھی۔ اماں بھی تو سامنے تھیں، مگر ان کی شادی ہو گئی، مگر انجام کیا ہوا؟ کیا سب بدصورت لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑے پکوڑے کو گھور کر دیکھنے لگی، جیسے وہ اسے جواب دے گا۔ خوبصورتی سے زیادہ نصیب میں نہیں رکھتا ہے، میں نے اکثر حسن کو نصیب کی غلامی کرتے دیکھا ہے، اس لیے اللہ سے اسے اچھے نصیب کی دعا کیا کرو۔ افشاں نے اٹھ کر اس کا گال سہلایا۔ رودابہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، اورنگزیب خاں اور عالمگیر خاں۔ شوہر کی وفات کے بعد ان کا کپڑے کا کاروبار خود سنبھالنے لگیں۔ ان کا ایک وفادار ملازم رمیز سارے کاروبار کو دیکھ رہا تھا اور ہر ہفتے رودابہ بیگم تک ساری معلومات پہنچاتا رہتا، اور رودابہ بیگم کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ اورنگزیب خاں کی شادی رودابہ بیگم نے اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ صفیہ ایک پکے رنگ کی آم سے نقوش والی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اورنگزیب کی بھی کبھی کوئی اپنی
اورنگزیب کی کبھی اپنی بیوی سے بن نہ سکی مگر ماں کے روب کی خاطر چپ رہتے۔ اوپر سے سارا کاروبار ماں کے ہاتھ میں تھا، سو وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے۔ عالمگیر صاحب نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کی تھی۔ شمیم بہت تیز ترار عورت تھی مگر رودابہ بیگم کے سامنے اس کی ایک نہ چلتی تھی، سو وہ بس کرتی رہتی تھی۔ 4 سال پہلے اورنگزیب صاحب کی کسی حسین لڑکی کی باتوں میں ایسے آئے کہ ہر چیز کی پرواہ چھوڑ کر اس سے نکاح کر لیا۔ صفیہ نے جب شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ شادی کے جوڑے میں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو ضبط نہ کر سکی۔ ساری زندگی وہ اس شخص کی زیادتیاں سہتی آئی تھی، گالیاں سنتی صرف گھر بچانے کے لیے، مگر اب ان کا دماغ ایسا گھما کہ شوہر کا گریباں پکڑ کر چیخنے لگیں۔ گالیاں بکی، خوب کھڑی کھڑی سنائیں۔ رودابہ بیگم حق تک بیٹے کی جرأت دیکھتی ہی رہ گئی۔ اورنگزیب بلڈ پریشر کے مریض تھے، غصے میں صفیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ رودابہ بیگم نے لاکھ کوشش کی مگر ایک بوڑھی عورت کیا کر سکتی تھی۔ غصے میں آ کر میز پر پڑی چھری اٹھا کر صفیہ کی گردن میں گھونپ ڈالی۔ عالمگیر خان اسی وقت گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ افشاں اور عبادت اور دانیہ کو کالج سے لینے گئے تھے۔ شور سن کر محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ صفیہ ایک بار خود تڑپی اور پھر ڈیلی پڑ گئی۔ چیخو پکار مچ گیا، کسی کو کچھ ہوش نہ رہا۔ اورنگزیب بری طرح گھبرا گئے۔ کسی نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، لوگوں نے انہیں جکڑ لیا۔ صفیہ کی موت سے رودابہ بیگم نڈال ہو گئی۔ عبادت اور افشاں ماں کی لاش کو دیکھ کر سکتے میں تھیں۔ اورنگزیب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان کی دوسری بیوی پہلے دن سے ہی غائب تھی۔ وہ تو سوچ کر آئی تھی امیر بندہ ہے، لوٹ مار کر کے بھاگ جاؤں گی، مگر یہاں معاملہ الٹا پڑ گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر اورنگزیب پاگل ہو گئے۔ موت کا خوف اس قدر حاوی ہو گیا کہ جیل میں ہی دماغی رگ پھٹنے پر موت کو گلے لگا لیا۔ افشاں 25 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ رنگ روپ اس نے باپ سے چرایا تھا مگر عبادت سانولی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اس کا سانولا رنگ اس کے لیے عذاب بن چکا تھا مگر اصل آزمائش تو ابھی باقی تھی۔ دانیہ اکلوتی بیٹی تھی، خوبصورتی میں بے مثال مگر انتہائی بدتمیز اور بگڑی ہوئی لڑکی۔ رودابہ بیگم نے اپنی دونوں پوتیوں کو سینے سے لگا لیا۔ چچی ہر وقت ان سے بیٹھ کھاتی رہتی۔ 2 سال وہ لوگ اپنے اس بنگلے میں رہے مگر محلے والوں کی باتیں سن اور اس گھر میں صفیہ کی یادیں انہیں سکون نہ کرنے دیتی۔ 2 سال پہلے وہ ساری فیملی سمیت وہ گھر بیچ کر شہر میں آ بسیں۔ یہ گھر پہلے گھر کی نسبت زیادہ بڑا تھا اور یہاں سہولتیں بھی تھیں۔ افشاں اور عبادت ماں کے مرنے کے بعد کئی عرصہ سنبھل نہ پائیں مگر دادی نے انہیں ایک پیار دیا کہ وہ دونوں اب معمول کی زندگی پر لوٹ آئی تھیں۔ عبادت کو پڑھنا پسند تھا، اس لیے وہ ہر وقت کتابوں میں سر دیے رکھتی تھی، جبکہ افشاں سلائی وغیرہ کرتی تھی۔ اسے ٹیلرنگ کا شوق تھا۔ سوسائٹی کی خواتین اور لڑکیاں اسے کپڑے سلواتی تھیں۔ وہ بہت اچھی درزن بھی تو تھی۔ چچی زبان چلانے سے گریز نہ کرتی مگر احتیاط پھر بھی رکھتی تھی کیونکہ گھر سمیت کاروبار کی مالکن رودابہ تھی، سو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مار سکتی تھی۔ عالمگیر کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تھے مگر بیوی کی پڑھائی پٹیوں سے ان کے دماغ پہ بالکل بھی مالک بننے کے خیالات امڑتے رہتے مگر یہ کام ماں کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ وہ یونی سے لوٹی تو سخت تھکی ہوئی تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نظر رباب پر پڑی۔ وہ 30 سال کے خوبرو مرد شمیم چچی کے بھائی تھے۔ السلام علیکم رباب بھیا۔ وہ انہیں مسکرا کر سلام کرتی سیڑھیاں پھلانگ گئی تھی۔ رباب نے فقط سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ ویسے بھی اسے یہ ساملی لڑکی کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ ہاں البتہ افشاں کی طرف اس کی نظر پھسل جاتی تھی۔ وہ عبادت کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی۔ یونی سے لیٹ آنے کی وجہ سے وہ بھوکی ہوتی تھی، اس لیے وہ اس کے لیے اس وقت ہلکا پھلکا بنا لیتی تھی۔ سنو رباب کے لیے بھی چائے بنا دو، چچی کچن میں جا کر حکم دیتی باہر نکل گئی۔ افشاں کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ رباب کی عجیب سی نظریں اسے اپنے ڈھکے ہوئے جسم کے آر پار محسوس ہوتی تھیں۔ وہ چائے لے کر لاؤنج میں گئی۔ وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ وہ اسے سلام کر کے ٹرے میز پر رکھ کر پلٹنے لگی۔ کچھ دیر بیٹھ کر کمپنی دے دیں، ہم اکیلے بیٹھے ہیں۔ رباب کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ جلدی گاڑی سے اتری۔ بہت مہربانی مگر میں بالکل فارغ نہیں ہوں، بہت کام ہے مجھے، دانت پیس کر کہتی وہ کچن میں گھس گئی۔ سینڈوچ کی پلیٹ اٹھا کر ٹن ٹن کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ رباب مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جلدی گاڑی سے اترتی کالج میں انٹر ہوئی۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ کی جانب اندھا دھند بھاگتے ہوئے یک دم اس کا
کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ ایک لمحے کو اس کا دماغ چکرا گیا، ہاتھ میں پکڑی چند کتابیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ دے کر نہیں چل سکتے ہیں کیا آپ؟ وہ چلائی تھی، ساتھ ہی تیزی سے کتابیں سمیٹنے لگی۔ محترمہ، 100 کی اسپیڈ سے آپ چل رہی ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہی ہیں۔ وہ عجیب نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، اس وقت میں لیٹ ہو رہی ہوں ورنہ اچھی طرح سبق سکھاتی۔ وہ اسے انگلی دکھا کر یوں دھمکی دے کر گئی جیسے اگر وہ لیٹ نہ ہو رہی ہوتی تو یقیناً اسے پھانسی پر ضرور چڑھاتی۔ وہ پلٹ کر اسے جاتا دیکھنے لگا۔ یہاں کی لڑکیاں کیا سب ہی ایسے پھاڑ کھاتی ہیں یا یہی ایک ہے؟ بڑبڑاتا ہوا وہ پرنسپل روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آج فزکس کے کھڑوس سر نہیں آئے کیا؟ وہ فروا کے کان میں گھسی تھی۔ فزکس کی کلاس تھی اور سر ندارت۔ پتہ نہیں یار، اگر نہیں آئے تو میں شکرانے کے نقل پڑھوں گی۔ فروا کی خوشی عروج پر تھی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پرنسپل کلاس روم میں داخل ہوتے ہوئے بولے تو سب اسٹوڈنٹس نے سلام کا جواب دیا۔ پرنسپل کے پیچھے آتے شخص نے عبادت کو چونکایا تھا۔ آپ کے فزکس کے سر رزاق صاحب حج کی سعادت حاصل کرنے گئے ہیں، سو 1 مہینہ تو وہ چھٹی پر رہیں گے، کچھ ذاتی مصروفیات بھی ہیں تو ان کی جگہ ان کا بیٹا سراج الدین آپ کو پڑھائیں گے۔ امید ہے آپ سب ان کو اتنی ہی عزت دیں گے جتنی ان کے والد کو دیتے ہیں۔ بیسٹ آف لک۔ وہ سب سے کہہ کر آخر میں سراج الدین کا کندھا تھپتھپا کر باہر نکل گئے۔ ارے ان کھڑوس رزاق سر کا بیٹا بھی ہے، وہ بھی اتنا پیارا۔ فروا کا تو منہ ہی بند نہیں ہو رہا تھا۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگیں، جبکہ عبادت اپنا سر ڈیسک میں دیے اسی میں گھسنے لگی ہوئی تھی۔ صبح کے واقعے کے بعد وہ واقعی شرمندہ ہو رہی تھی۔ چلیں آپ سب اپنا اپنا تعارف کروائیں، سراج نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سب اسٹوڈنٹ باری باری تعارف کروانے لگے۔ میرا نام مشال حیدر ہے، میں عروا فاروق ہوں، میں رفیق اکبر، میں زبیر، میں فروا شفیع ہوں۔ فروا نے جس انداز سے کہا، عبادت نے عجیب نظروں سے ڈیسک سے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر اگلے ہی لمحے پھر سے ڈیسک میں گھس گئی۔ عبادت اٹھ، تیری باری ہے۔ فروا نے اسے ٹھوکا مارا تو وہ چاروں ناچار اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبادت اورنگزیب۔ وہ جھٹ سے منی تعارف کروا کر واپس بیٹھ گئی۔ سراج اسے دیکھ کر چونکا۔ عبادت اورنگزیب صاحبہ، آپ ابھی لیٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو عبادت نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ سوری سر، وہ کچھ کہتی مگر سراج نے اگلے اسٹوڈنٹ سے اپنا تعارف کروانے کا بولا۔ عبادت نے گھور کر اسے دیکھا۔ بےزتی کر دی بے شرم۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ پھر سے ڈیسک میں گھس گئی۔ مس عبادت، یہ تمام کاپیاں میرے آفس میں رکھ کر آ جائیں۔ وہ کلاس کے باہر کھڑی فروا کا ویٹ کر رہی تھی جو واش روم جا کر سو گئی تھی۔ تبھی وہ وہاں ٹپکا۔ جی۔ وہ کاپیاں لے کر سر رزاق والے آفس میں چلی گئی۔ ظاہر ہے وہ انہی کی جگہ پر تھا تو وہی آفس اس کا ہونا ہے۔ کاپیاں میز پر پٹک کر وہ پلٹی اور دروازہ ٹھا کر کے بند کرتی باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی وہ ایک بار پھر اس سے ٹکرائی تھی۔ مس عبادت، آپ نے کیا ٹکرے مارنے کا کورس کیا ہوا ہے؟ وہ اس بار ماتھے پر بال لیے اسے دیکھنے لگا۔ سوری سر۔ وہ اس پر احسان کرتی سائڈ سے نکل گئی جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے بولا ہی کیوں تھا کاپیاں آفس میں رکھنے کا۔ وہ سر جھٹک کر آفس میں چلا گیا۔ دادو، میں بازار جا رہی ہوں، صدف کے ساتھ کپڑوں کے لیے لیسیں وغیرہ خریدنی ہیں۔ وہ دادی کے کمرے میں جھانکتی انہیں بتانے لگی۔ آرام سے جانا بچے، دادی نے پیار سے کہا۔ دھوپ بہت تیز ہے۔ وہ ڈرائیور کو ایک طرف ہی کھڑا کر کے مارکیٹ میں گھس گئی تھی۔ مطلوب لیسیں بہت مشکل سے ملی تھیں۔ وہ سامان لے کر مارکیٹ سے نکلی تو ڈرائیور غائب تھا۔ اس نے اسے کال لگا دی۔ میڈم، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اس نے بری خبر سنائی تھی۔ گرمی سے اس کا پسینہ نکل رہا تھا اور اب وہ سخت تنگ ہو گئی۔ چل یار کچھ کھا لیتے ہیں تب تک۔ صدف نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ صدف؟ مردانہ آواز پر وہ دونوں چونکی۔ ارے اسد بھائی، آپ یہاں؟ صدف خوشگوار حیرت سے بولی۔ ارے مما کو لے کر آیا تھا، 2 گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں، تم بتاؤ۔ اسد نے سن گلاسز اتار کر ساتھ کھڑی بیزار سی لڑکی کی جانب دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، ان سے ملیں، یہ میری دوست ہے افشاں، ہم شاپنگ کرنے آئے تھے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، بس اسی لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ اور افشاں، یہ اسد بھائی ہیں میرے تایا زاد۔ اس نے ایک ہی سانس میں تفصیل دے ڈالی۔ ہیلو افشاں، اسد نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، افشاں نے جتاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وہ خجل ہوتا مسکرا دیا۔
چلیں صدف ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔ افشاں نے اسے نظر انداز کر کے صدف کو گھورا۔ میں ڈراپ کر دوں؟ گرمی میں کہاں پھرو گی تم لوگ؟ اسد نے فراخ دلی سے آفر کی۔ افشاں نے انکار کے لیے منہ کھولا مگر صدف نے اس کا بازو دبا دیا۔ ہاں ہاں چلیے نا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اسد سر ہلا کر گاڑی کی جانب چل پڑا۔ کیا ضرورت تھی احسان اٹھانے کی؟ تھوڑی دیر ویٹ کر لیتی تو مر نہ جاتی۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ اس گرمی میں ہم یہاں پگھل جاتے، سمجھی؟ تجھے اپنے ڈرائیور کا پتہ ہے، آدھے گھنٹہ بول کر 2 گھنٹے لگا دیتا ہے۔ وہ اسے ڈپٹ کر خاموش کرواتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ وہ کدھر گئی تھیں؟ افشاں کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر عبادت اس کی طرف لپکی۔ سامان پکڑ کر اسے پانی پلایا۔ مارکیٹ تک گئی تھی، ڈرائیور کمبخت نے گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا۔ بس پھر خوار ہوئی، اس نے تھکن زدہ آواز میں کہا۔ پھر آپ پیدل آئیں کیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، لفٹ مل گئی تھی صدف کے کزن سے۔ اسد کے ذکر پر اس کا منہ بگڑا۔ اچھا چلو، اچھا ہوا۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لاتی ہوں، آج میں نے کڑی بنائی ہے۔ عبادت کچن میں جا گھسی تو وہ بھی شاپر گھسیٹتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دیکھیں عالم صاحب، میں تو کہتی ہوں کہ ان لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، بہت ہوا، میں بہت ہوا میں اڑ رہی ہیں، بنا بتائے جب دل آیا کہیں بھی چل پڑیں۔ شمیم اپنے شوہر عالمگیر کے کان بھرنے میں مصروف تھیں۔ اماں کو جانتی ہو نا، ان سے بات کرنی پڑے گی اور کوئی رشتہ بھی تو ہو۔ عالمگیر صاحب بیوی کی باتوں سے متاثر ہوئے تھے۔ ارے رشتے کی فکر نہ کرو، رباب ہے نا، وہ افشاں کے لیے کہہ رہا تھا، بس اماں کو منا لو کسی طرح۔ اس نے مطلب کی بات ان کے کان میں ڈیلی۔ اماں کبھی رباب کے لیے نہیں مانیں گی، وہ فکر مندی سے بولے۔ ارے آپ کوشش تو کریں، میرے بھائی جیسا انہیں کہیں نہیں ملے گا، اوپر سے ایسی آوارہ اور زبان دراز لڑکیوں کو کون لے جائے گا؟ اگلے گھر میں بھی ہماری بدنامی ہی کروائیں گی۔ وہ مسلسل مسالہ بھون رہی تھی اور وہی ہوا۔ ردابہ بیگم رباب کا نام سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ وہ اپنی پوتی کے لیے اپنی تیز ترار بہو کا بھائی کبھی مر کر بھی نہ چنتی۔ ان کے انکار پر شمیم کا دماغ ہی گھوم گیا۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی ردابہ کا فیصلہ نہ بدلا تو انہوں نے منہ لٹکا دیا۔ دادی آپ نہ ہوتی تو چچی نہ جانے کیا کرتے ہمارے ساتھ۔ عبادت دادی کے ساتھ بستر پر اونگھی لیٹی تھی جبکہ عبادت دادی کی کنگھی کر رہی تھی۔ رباب کے رشتے والی بات سن کر افشاں کا منہ کھل گیا، جبکہ عبادت تو 5 فٹ اوپر اچھ رہی تھی، مگر دادی کے انکار پر ان دونوں کی سانس بحال ہو گئی۔ ارے ایسے کیسے؟ میں اپنی پوتیوں کی اچھی جگہ شادیاں کروائے بغیر نہیں مروں گی۔ دادی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ دادی مجھے تو شادی کا کوئی شوق نہیں، مگر کیا کروں، ساری عمر یہاں رہ کر بھی تو نہیں رہ سکتی نا، اس لیے میں نے سوچا ہے کسی معصوم سے لڑکے سے شادی کروں گی تاکہ وہ مجھ پر حکم چلانے کی بجائے میرا حکم مانے۔ عبادت کے منہ سے پھلجھڑی نکلی تھی۔ یہ لاسٹ سیمسٹر پورا کر لو، پھر تمہارا ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ افشاں نے اسے خوشخبری سنائی تھی جس پر وہ قہقہ لگا کر ہنس دی۔ یہ ٹیسٹ ہے آپ کا؟ حد ہوتی ہے، پیپر سر پر ہیں اور آپ کا یہ حال ہے، اوپر سے کل چھٹی بھی کر لی۔ سراج الدین اس کا ٹیسٹ اس کے سامنے کیے بول رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ سر وہ کل میری طبیعت خراب تھی اس لیے چھٹی کی اور ٹیسٹ بھی یاد نہیں کر پائی۔ وہ منمنائی تھی، دل تو کر رہا تھا اس کے منہ پر مکہ جڑتے، مگر کنٹرول کیے رکھا۔ دیکھیں مس، آپ پڑھائی میں بہت ویک ہیں، کہیں ٹیوشن کا بندوبست کریں یا پھر ایکسٹرا کلاسز لیا کریں۔ آپ کو دیکھا ہے میں نے، ایک بھی سبجیکٹ کی ایکسٹرا کلاس نہیں لیتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر 80% سے کم مارکس آئے تو میں خود آپ کے رزلٹ پر مارک کروں گا، پھر آپ کا پورا سال برباد ہو جائے گا۔ سراج کی دھمکی وہ ششدر رہ کے، نہیں سر ایسا مت کریں پلیز، میں ایکسٹرا کلاسز لوں گی اور پڑھائی پر فوکس کروں گی، پلیز ایک موقع دیں۔ وہ اب واقعی ڈر گئی تھی۔ سراج کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا مگر وہ جلد ہی اسے چھپا گیا۔ وہ رزاق صاحب کا اکلوتا بیٹا، MA انگلش کرنے کے بعد اس نے ٹیچنگ کا کورس کیا تھا۔ رزاق صاحب اپنی بیوی کو لے کر حج پر جا رہے تھے، اس سے پہلے انہیں بہت سے ضروری کام کرنے تھے، اسی لیے انہوں نے 1 ماہ کی چھٹی لی تھی۔ وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے کو یونیورسٹی بھیجا تھا۔ سراج الدین 27 سال کا خوب رو نوجوان تھا، لمبی گھنی مونچھیں اور تھوڑی بڑھی ہوئی داڑھی، کالی گہری آنکھیں اور بادامی رنگ۔ وہ کافی پرکشش تھا۔ عبادت کو دیکھ کر اسے عجیب اپنائی کا احساس ہوتا تھا، کوشش کے باوجود وہ اس پر سے دھیان نہیں ہٹا پاتا تھا۔ اسے منہ سامنے سی لڑکی بھا گئی تھی، بڑی بڑی سی آنکھیں، پیارے سے ہونٹ اور سانولا رنگ اس پر خوب جچتا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔
اپنی کلاس میں ایک وہی کمزور تھی، ہمیشہ 60% مارکس لاتی، اس پر اسے 80% آنے تھے۔ وہ اپنی اتنی پڑھائی کا سوچ کر ہی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس سال پڑھائی کسی طرح گھسیٹ کر مکمل کر لے گی، مگر پھر مزے کرے گی، لیکن اس کے پیچھے سارے سالوں کی لاپرواہی 80 سال پوری ہونے والی تھی۔ اس کی BS کا آخری سال تھا اور وہ کتابیں آگے رکھے روحنی صورت بنائے پہلا صفحہ یاد سے زیادہ رٹ رہی تھی۔ سراج اس کی صورت دیکھ کر ہوش اٹھا رہا تھا، دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ڈیل کر رہا تھا۔ فروا پڑھائی میں کافی اچھی تھی، اس لیے وہ ایکسٹرا کلاس نہیں لیتی تھی، مگر فزکس میں وہ بہت ویک تھی۔ اس طرح عبادت کی فزکس بہت اچھی تھی، مگر اس بار ٹیسٹ میں اس نے لاپرواہی دکھائی تھی، جس کی وجہ سے اسے فزکس کی ایکسٹرا کلاس بھی لینی پڑی تھی۔ یہ سورج کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ آج تو عبادت میڈم صبح سے پڑھ رہی ہیں۔ دانیہ ٹک ٹک کرتی اس کے پاس آئی۔ آج یونی سے چھٹی تھی، اس لیے وہ صبح سے لان میں درخت کے نیچے چٹائی بچھائے کتابیں ڈھیر کیے وہیں بیٹھی تھی۔ افشاں اسے کھانا دے کر صدف کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ جلدی سے کھانا کھا کر پھر کتابوں میں گھس گئی۔ جب صدف وہاں ٹکی تھی، میں تو پھر پڑھ رہی ہوں، مگر تمہیں شرم نہ آئی؟ وہ اس کے تیار اور سجے ہوئے روپ کو دیکھ کر طنز کر نانا بولی۔ ظاہر ہے یونی میں BA سے اوپر والی کلاسز کے لیے وارننگ جو ہے، اسی لیے تم پڑھ رہی ہو۔ صدف کی نحوست سے کہنے پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ بولی، مطلب تم خود سمجھ لینا، میں بس بتانے آئی تھی کہ میں اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہی ہوں۔ وہ اٹھلائی۔ تو میں کیا کروں، ناچوں؟ وہ پھاڑ کھانے والی انداز میں بولی۔ ناچو نہیں، بس اپنے ڈرائیور سے کہو مجھے چھوڑ آئے، دادی نے تو وہ تمہارے اور تمہاری بہن کے لیے اسپیشلی رکھا ہے نا۔ ڈیڈ ہماری گاڑی لے گئے ہیں۔ تو وہ مدعے پر آئی۔ ڈرائیور سے کہو وہ چھوڑ آئے گا۔ وہ لاپرواہی سے بول کر کتاب پر جھک گئی۔ اسے تم خود بولو، میری بات نہیں مان رہا۔ اس بار دانیہ منہ بگاڑ کر بولی۔ جاؤ تم، میں فون کرتی ہوں اسے، عبادت نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ صدف کو کپڑے دینے آئی تھی جو اس نے سلنے کے لیے دیے تھے، ساتھ ہی کچھ اور کام بھی تھا۔ صدف کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا، اس لیے وہ پیدل ہی چلی گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی صدف کی امی اسے لان میں ہی کسی کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ افشاں کی طرف اس کی پیٹھ تھی، مگر وہ کوئی مرد ہی تھا، وہ ان کی طرف ہی آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے آگے جھکی تو انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ وہ جوں ہی دوسری جانب پلٹی، چونک گئی۔ وہ وہی تھا اسد۔ السلام علیکم۔ آنٹی کی موجودگی کی محسوس کر کے اس نے سلام کر ہی دیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ صدف کہاں ہے؟ وہ آنٹی کی طرف مڑی۔ بیٹا وہ اندر ہے، کپڑے سکھا رہی تھی، شاید میں بلاتی ہوں، تم بیٹھو چائے پیو۔ آنٹی اٹھتے ہی ہوئے بولی، نہیں میں خود جاتی ہوں، آپ بیٹھے یہیں۔ وہ انہیں روکتی خود اندر چلی گئی۔ صدف بیگم کپڑے دھو کر فارغ ہو گئی۔ صدف کو نڈھال سا صوفے پر پڑا دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی۔ بس یار، اماں نے تو کمر ہی توڑوا دی کپڑے دھلوا کر۔ وہ دہائی دینے لگی۔ اسد بھائی سے ملی؟ کیا وہ باہر ہی بیٹھے تھے؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ ہاں، سلام کیا تھا، پہلے کبھی دیکھا نہیں تیرے گھر انہیں۔ وہ تھیلے سے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں آتے ہی کب ہیں؟ کبھی کبھار آ جاتے ہیں، لیکن تجھے پتہ ہے اس ہفتے میں یہ ان کا دوسرا چکر ہے۔ صدف نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا۔ تو سنبھل کر رہیں، یہ نہ ہو تجھے نہارنے آتے ہوں۔ وہ ہنسی تھی۔ میری منگنی ہوئی ہے، وہ کیوں آنے لگے مجھے نہارنے؟ مجھے تو تجھ پر شک ہے۔ صدف کی بات پر اس نے اسے گھورا۔ تمیز میں رہ۔ ارے سچی قسم سے، میں نے خود دیکھا ہے ان کو تیرے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ معاف کرنا تجھے پہلے نہیں بتایا، مگر اس دن میں صنوبر کے گھر جا رہی تھی جو تیرے سامنے والے گھر کی ہے۔ میں نے اسد بھائی کی گاڑی دیکھی تھی تیرے گھر کے ذرا سائڈ پر، تو اس وقت شاید چھت سے کپڑے اتار رہی تھی۔ صدف کے انکشاف پر وہ بونجھ کر رہ گئی اور اس کی تصدیق بھی اسی شام ہو گئی۔ صدف کی امی دادی کے کانوں میں اسد کا رشتہ ڈال گئی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دادی نے کچھ وقت مانگا اچھی طرح چھان بین کرنے کے لیے۔ افشاں تو بس دادی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ دادی یہ کیا بات ہوئی؟ کسی بھی ایرے گہرے کو اٹھا کر دے دیں گی کیا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ ارے ایرا غیرہ کہاں پگلی، میں رمیش سے کہا ہے کہ اس کی چھان بین کروا رہی ہوں۔
اور پھر ان لوگوں کے گھر جا کر دیکھیں گے۔ لڑکا بھی تو دیکھنا ہے، ابھی تو فکر مت کریں میں تیرے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کروں گی، دادی نے اسے تسلی دی۔ 2 دن بعد رویش تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ لڑکے کا نام اسد شاہنواز شاہ تھا۔ 2 کنواری بہنیں تھیں، وہ بڑا اور اکلوتا تھا۔ باپ کا اپنا کاروبار تھا اور وہ خود سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ 30 سال، خوبصورت اور ہینڈسم سا اسد شاہنواز شاہ۔ دادی نے اس کی تصویر بھی دیکھی تھی۔ ان کا تو لڑکے پردے نہیں آ گیا۔ افشاں کو لڑکے کی تصویر دکھا رہی تھی، مگر افشاں تو اسے لائیو دیکھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اسد کی اپنی مرضی سے یہ رشتہ ہوا ہے۔ وہ اگلے ہی دن صدف کے سر پر پہنچ گئی۔ تیرے تایا زاد نے یہ کیا چھچھوڑی حرکت کی ہے؟ ایک بار ملنے پر میرے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا اور تیسرے دن رشتہ بھی بیچ دیا۔ وہ اس سے گھور رہی تھی۔ آہستہ بول، اماں نے سن لیا تو جان نکال دیں گی۔ میں نے مذاق کیا تھا، وہ تیرے گھر کے سامنے نہیں آئے۔ میں تو بس تیرے ایکسپریشن دیکھنا چاہ رہی تھی۔ صدف کی گلفشانی پر اس کی کمر پر مکہ دے کر وہیں بیٹھ گئی۔ حد ہے بغیرتی کی، میں نے تو جھوٹ کیوں بولا کمینی؟ وہ اس پر چیخنے لگی۔ سوری یار، لیکن تو دیکھ تو صحیح، اگر وہ چاہتے تو ڈائریکٹ تجھ سے بات کرتے۔ وہ برے انسان ہوتے تو اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے، مگر انہوں نے رشتہ بھیجا، مطلب وہ واقعی تجھے لے کر سنجیدہ ہیں۔ صدف کی بات میں دم تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اسد کی ماں اور بہنیں ہو کر گئی تو شمیم چچی نے گھر پر بونچال کھڑا کر دیا۔ میرا بھائی کیا کم تھا، میں کہتی تھی یہ لڑکیاں آوارہ ہیں، اس کالی لوٹی کو تو کسی نے پسند نہیں کرنا، مگر یہ جو افشاں کے پاس ضرب سا رنگ روپ کیا تھا تو اس نے گل کھلا دیا نا۔ کسی دوسرے جہاں کا لڑکا رشتہ لے کر یہاں کیوں آیا؟ صدف کے گھر کے بہانے یہ گل کھلائے جا رہے تھے۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بولتی چلی گئی۔ افشاں منہ پر ہاتھ رکھے خود پر لگا الزام برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اے شمیم، اپنا منہ بند رکھ، میری پوتیاں تیرے باپ کا نہیں کھاتی جو ان پر چڑھائی کر رہی ہے۔ ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کسی کی کیا مجال ہے ان کی شادیاں کروائے؟ تو اپنی بیٹی کی فکر کر۔ دادی نے شمیم کے کندھے پر زور سے تھپڑ رسید کیا۔ اماں دیکھیں تو صحیح، جب گھر میں رشتہ موجود ہے تو باہر کے لوگوں کی کیا ضرورت؟ عالمگیر نے بیوی کو غصے میں دیکھا تو باز سنبھالنے آگے بڑھے، مگر رودابہ بیگم بھی اس کی ماں تھی۔ تم فکر نہ کرو، گھر کا رشتہ میں نے دیکھ ہوا ہے، اس لیے باہر نظر دوڑائی۔ شمیم غصے سے پیر پٹکتی کمرے میں جا گھسی۔ عبادت جو کتابوں میں گھسی ہوئی تھی، سب سے انجان کتابوں میں ہی گھسی رہی۔ شور کی آواز پر بھی اسے کچھ ہوش نہ آیا۔ پرسوں اس کا پیپر تھا اور وہ بس اپنی ساری تیاری ریوائز کر رہی تھی۔ اسد، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف رشتے کی بات پکی کرنے جاؤں گی، اس کے علاوہ میں اس شادی میں کسی قسم کی شرکت نہیں کروں گی، نصرت قطعی انداز میں بولی۔ موم، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ ہی شرکت نہ کریں؟ اسد ان کے غصے سے سرخ چہرہ کو دیکھ کر محبت سے بولا۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے مجھ سے پوچھ کر لڑکی پسند کی تھی اور میں نے خوشی خوشی تمہیں اجازت بھی دے دی تھی۔ وہ طنزیہ بولی۔ مما پلیز، اب آپ ایسا تو نہ کریں۔ کیا آپ کو اپنی بھتیجی کی خوشی اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے؟ اس نے مان سے پوچھا۔ اسد، جو بھی ہو، میں نے بھائی جان کو زبان دی تھی کہ ان کی بیٹی میری ہی بہو بنے گی، اب میں کیسے انہیں بتاؤں گی؟ زوفشاں کی حالت دیکھو، وہ کمرے میں بند پڑی ہے، رو رو کر پاگل ہو گئی ہے۔ نصرت نے اپنے بیٹے کو اپنے طور شرم دلانا چاہی۔ مما پلیز، میں خود زوفی سے بات کروں گا، آپ بس شاپنگ پر چلیں میرے ساتھ، میں زوفی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ماں سے کہتا ہوا زوفشاں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ناک کر کے اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی پر وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو اسد کے چہرے پر حیرانگی آ گئی تھی۔ نصرت نے کہا تھا وہ رو رو کر پاگل ہو رہی ہے، مگر یہاں تو کچھ اور ہی سین تھا۔ زوفی، چلو ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی۔ زوفی نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظر انداز کر کے مووی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زوفی، دیکھو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اسد 2 قدم آگے بڑھا۔ یہاں سے جائیں، مجھے نہ بیٹھ کر بات کرنی ہے نہ کھڑے ہو کر۔ وہ اس وقت مووی کے کلائمیکس پر تھی اور اسد کا آنا اسے ناگوار گزرا۔ اسد اس کا سر درد سے یہ دیکھ کر الٹے پیر پلٹ گیا۔ او ماں، میرے لیے لڑکوں کی کمی ہے کیا جو آپ نے مجھے یہاں اسد کے ترلے کرنے کے لیے بھیج دیا ہے؟ وہ شادی کر رہا ہے تو کرنے دیں، میں کوئی امیر لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔
زوفی فون کان سے لگائے بیزاری سے اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ زوفی ہوش کرو تم، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا کیا؟ تم میری محنت پر پانی پھیر رہی ہو۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، اسد پوری جائیداد کا مالک ہے، کاروبار کا اور اس عالیشان بنگلے کا اکیلا وارث ہے جس میں تم عیش کر رہی ہو، ورنہ تمہارا باپ ایک پھوٹی کوڑی کا مالک بھی ہے جو تمہیں اتنے عیش کرواتا۔ اور نصرت سے میرا پرانا بدلہ ہے، وہ بھی تو چکانا ہے۔ تمہیں میں نے اسد کو اپنے قابو میں کرنے بھیجا تھا مگر تم وہ نہ کر سکی، مگر اس کی شادی کو رکوا کیسے بھی کر کے وہ اسے لمبی چوڑی تقریر سنا کر فون کاٹ گئی۔ زوفشا نے گہری سانس لے کر فون کو دیکھا۔ اسد، ربیہ اور رفیہ، شاہنواز شاہ اور نصرت کے 3 بچے تھے۔ ربیہ اور رفیہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ اسد سیٹل ہونے کی جدوجہد میں اب تک کموارا تھا۔ نصرت کو بھی اس کی شادی کچھ خاص جلدی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی زوفشا کا ہاتھ بچپن سے ہی مانگ رکھا تھا۔ اسد نے اس معاملے میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی تھی مگر نصرت کے تحت وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زوفشا کی ماں ایک لالچی عورت تھی، شوہر تو اس کا اتنا امیر نہ تھا مگر ماں بیٹی کی عیاشیاں پوری کرتا۔ کہتے ہیں نا، دولت کی بھوک انسان سے بہت کچھ کروا جاتی ہے۔ زوفشا 2 سال پہلے شاہ مینشن میں آئی تھی۔ اسے ماں نے اسد کو اپنی طرف راغب کرنے کا مشن سونپا تھا مگر زوفی یہاں آ کر عیاشیوں میں مگن ہو گئی۔ اسے اسد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے اچھا لگتا تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ اسے شادی کا سن کر وہ دکھ سے پاگل ہو جاتی۔ ماں کے اصرار پر وہ اس کے قریب آنے کی کئی بار کوشش کر چکی تھی مگر اسد پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، سو وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ کے اسد کو شاہ پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ صدف کی اماں سے اس نے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ نصرت کو جب معاملے کی خبر ہوئی تو وہ بھڑک اٹھی۔ شاہنواز صاحب کو بیوی بولنے ہی نہیں دیتی تھی اس لیے وہ چپ ہی رہی تھی۔ اسد تم ہوش میں ہو؟ اسد تم ہوش میں ہو؟ میں نے اس علاقے میں جانا تک چھوڑا ہوا ہے۔ اسد تم ہوش میں ہو؟ میں نے اس علاقے میں جانا تک چھوڑا ہوا ہے۔ اتنے لو سٹینڈرڈ کے لوگ رہتے ہیں وہاں اور تم وہیں پر رشتہ داری بنانے چلے گئے۔ وہ ترخ پڑی۔ چچا رہتے ہیں میرے وہاں، آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے ان سے؟ اسد بے بس ہوا۔ بس کرو تم چچا کے بھتیجے، میں وہاں ہرگز رشتہ نہیں کروں گی، زوفی ہی میری بہو بنے گی۔ وہ چٹلائے۔ تو آپ بھی سن لیں، زوفی شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جائے گی۔ اسد کی بات سن کر نصرت کے دل پر ہاتھ پڑا۔ اکلوتے بیٹے کو ایک ہی نظر میں ایسی محبت ہو گئی کہ وہ ماں کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اسد سے جیت نہ سکی سو ہار مان گئی، مگر بھائی کے مسلسل فون اور بھابھی کے گرے شکوے انہیں مسلسل کچوکے لگاتے رہتے۔ میرے پیپرز کے بعد ہی شادی ہوگی، میں نے بتا دیا ہے دادی۔ عبادت دادی کے پیر دباتے ہوئے بولی تھی۔ دادی کو ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ افشاں اور عبادت وہیں تھیں۔ ارے بھائی، تم بہن ہو دلہن کی، پرسوں جب تاریخ طے ہوگی تو تم طے کر لینا کب کرنی ہے شادی اس کی، دادی نے مسکرا کر کمزور سی آواز میں کہا۔ افشاں دادی کے لیے سوپ بنائی لائی تھی جو وہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ آپ شادی کے بعد بھول تو نہیں جائیں گی نا ہمیں؟ عبادت افسردہ سی ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تجھے بھول بھی جاؤں تو خود یاد کروانے والی ہے نا؟ افشاں نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ جیجو کو میں شادی پر خوب لوٹوں گی، ڈھیر سارے پیسے نکلواؤں گی۔ وہ پوری پلاننگ کیے بیٹھی تھی۔ افشاں اسے دیکھ کر ہنسی۔ بڑی خوش ہو رہی ہیں آپ تو، شادی کی اتنی خوشی؟ عبادت نے اسے چھیڑا۔ وہ اسے گھور کر دادی کو سوپ لانے لگی۔ اوئے ہوئے، جیجو کی پک بھی رکھی ہے۔ وہ اس کا موبائل کھول کر اسد کی تصویر دیکھنے لگی۔ عبادت شرم کرو کچھ۔ افشاں نے اسے گھورا۔ دادی ان دونوں کی نوک جھوک دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی اور ساتھ ہی ان دونوں کی خوشیوں کی دعا بھی کر رہی تھی۔ کچن میں کھڑی شمیم جل جل کر خاک ہو رہی تھی۔ شادی سر پر تھی اور وہ کچھ نہیں کر پائی۔ رباب الگ دباؤ ڈال رہا تھا۔ شمیم نے اسے بھی کسی بھی حرکت سے منع کیا تھا، وہ خود کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ پیپر دے کر جو ہی باہر نکلی سراج الدین سے ٹکراؤ ہو گیا۔ پیپر کیسا ہوا مس عبادت؟ اس کے پوچھنے پر وہ پرجوش ہو گئی۔ سر بہت اچھا ہوا، میری تیاری بہت اچھی تھی، تھینک یو، آپ نے اتنی محبت سے مجھ جیسی بھلکڑ کے دماغ میں سارے فارمولے گھسائے۔
اسے کی بات پر سراج مسکرا دیا۔ گڈ۔ وہ کینٹین میں آئی تو فروا منہ بنائے اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ پیپرز کے دوران ان دونوں کا رول نمبر الگ الگ رومز میں تھا۔ اتنی دیر لگاتی کیا لکھتی رہی ہو؟ فروا نے اس کے آتے ہی پوچھا۔ سارا پیپر حل کیا ہے میں، بہت ایزی تھا۔ وہ کچھ زیادہ خوش تھی۔ میرا بھی اچھا ہوا ہے، وہ بھی بولی۔ یار سراج سر بہت اچھے ہیں، انہوں نے کتنی محنت کی۔ اگر وہ مجھے رزلٹ مارک کرنے کی دھمکی نہ دیتے تو میں پڑھ نہ سکتی اتنا، بس سال ضائع ہونے کے ڈر سے ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی۔ وہ سراج پر باری صدقے جا رہی تھی، بلکہ سراج سر کی دھمکی دی تھی، مگر یہ تو پرنسپل کا فرمان تھا کہ جو بی اے سے اوپر کی کلاسز ہیں، اگر ان کی 80% سے نیچے مارکس آئے تو ان سب کو ڈگری نہیں ملے گی، رزلٹ بھی مارک کر دیا جائے گا۔ اسی لیے سب اسٹوڈنٹس پڑھ کر پاگل ہو رہے ہیں۔ فروا نے اس پر انکشاف کیا۔ اس دن تم چھٹی پر تھی، تمہیں بعد میں نے بتایا بھی تھا، مگر شاید تم نے سنا نہیں۔ عبادت حیران رہ گئی اس کی باتیں سن کر۔ پھر سر نے مجھے کیوں بولا ایسا؟ وہ مجھے پاس کروانا چاہتے تھے کیا؟ وہ بڑبڑائی۔ ظاہر ہے پاس ہی کروانا چاہتے تھے، لیکن حیرت ہے ہماری کلاس میں صرف تم ہی ہو جس کو ساری بکس کی تیاری کروائی۔ مجھے تو منع کر دیا تھا اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی۔ مجھے لگا تم پیمنٹ کرتی ہوگی۔ فروا اسے حیران پہ حیران کیے جا رہی تھی۔ عبادت رکو۔ وہ یونی کے گراؤنڈ سے اپنے اپارٹمنٹ میں جا رہی تھی۔ فروا اس کے ساتھ تھی۔ کسی لڑکے کے پکارنے پر وہ رکی۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ لڑکا اس کا سینئر تھا۔ وہ کبھی کبھار اسے نظر آتا تھا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ جی بولی، کیا بات ہے؟ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتی اسے جتاتے ہوئے بولی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں، جو بولنا ہے بولو۔ وہ لڑکا مسکرا کر زمین پر ایک اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ جیب سے سرخ گلاب نکال کر اس کے سامنے کیا۔ عبادت اور فروا حقدق اسے دیکھتی رہ گئی۔ چند اسٹوڈنٹس بھی رک کر دیکھنے لگے۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اب، اور تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ پلیز اس پھول کو لے کر میری محبت کو قبول کر لو۔ وہ فل فلمی سٹائل میں بولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، عبادت نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور وہ لڑکا لڑکھڑایا تھا، مگر خود کو سنبھالتا غصے سے کھڑا ہو گیا۔ شرم نہیں آئی یہ بکواس کرتے ہوئے؟ تم جیسوں کو میں منہ بھی نہ لگاؤں۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ اے بہن جی ٹائپ لڑکی، تجھے منہ لگاتا کون ہے؟ شکل دیکھی ہے اپنی کلموہی؟ میرے دوستوں نے شرٹ نہ رکھی ہوتی تو تیری جیسی میں تھوکتا بھی نہیں۔ ان سالوں کی شرٹ کی وجہ سے مجھے تجھے ایک ہفتے کے لیے پٹانا تھا، مگر خیر تیرے ایسے نصیب کہاں جو میرے جیسا لڑکا ملے۔ وہ لڑکا اپنی اوقات دکھاتے ہوئے زہر اگلنے لگا۔ عبادت نے پہلے جیسی شدت سے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر جڑا۔ وہ لڑکھڑاتے گرتے ہوئے بچا۔ اپنی حد میں رہو مسٹر لوفر، میں تمہارے باپ دادا کی جگیر نہیں ہوں جسے تم اپنی مرضی سے استعمال کرو۔ یہاں سے دفع ہو جا ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ وہ خطرناک تیور لیے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکا اسے غصے سے دیکھتا گال پر ہاتھ رکھے واپس مڑ گیا۔ آفس کی کھڑکی میں کھڑا سراج الدین عبادت کی ہمت پر جی بھر کر مسکرایا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی کتاب پکڑے سوچوں میں گم تھی۔ بے شک وہ اب مضبوط ہو چکی تھی، کسی کی باتوں پر رونے کے بجائے کرارا جواب دیتی تھی، مگر تھی تو وہ بھی انسان، آخر کب تک سہتی؟ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو تنہائی میں آنسو بہا کر دل ہلکا کر لیتی۔ اسے یاد تھا وہ دن بھی جب وہ نویں جماعت میں تھی، جوانی کے دور میں قدم رکھا تھا، سو اپنے جماعت کو دیکھ کر اس کا دل عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ وہ اکثر اس سے نوٹس مانگا کرتا تھا، اس بات چیت پر بھی کر لیا کرتا تھا۔ اپنی ایک سہیلی کے کہنے پر اس نے اس لڑکے کو پرپوز کر دیا۔ وہ لڑکا پہلے تو طنزیہ مسکرایا، پھر اسے لیے کلاس میں گیا اور سب کے سامنے ایک تھپڑ اس کی گال پر مارا۔ اس تھپڑ کا درد آج بھی اس کے گال پر محسوس ہوتا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے گا۔ ہنس کر چند باتیں کیا کرنی، یہ میڈم میرے ساتھ ہی چپک گئی۔ میرے جیسے خوبصورت لڑکے پر ڈورے ڈالنے سے پہلے اپنی یہ کالی شکل آئینے میں ضرور دیکھنا۔ اس کے الفاظ آج تک اس کے کانوں میں گونجتے تھے۔ پوری کلاس اس پر ہنسی تھی۔
وہ ہنسی آج تک اس کے کانوں میں کے پردے پھاڑتی تھی۔ اس دن کے بعد اس اسکول میں واپس نہیں گئی تھی۔ کتنے ہی دن وہ بیمار رہی۔ اس کے بعد وہ لڑکوں سے 10 قدم دور رہتی تھی۔ زندگی میں پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اس کے اندر اعتماد پیدا کر دیا۔ وہ پہلے والی ڈرپوک کی عادت نہیں تھی۔ ایک مضبوط اور نڈر لڑکی تھی، مگر ایک لڑکی عورت ذات ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ لوگ نئے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ دادی دونوں بہنوں کے رشتے ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ چچی کا رویہ انہیں پریشان کرتا تھا۔ افشاں کے لیے ایک رشتہ آیا تو دادی نے معلومات کر کے انہیں ہاں کر دی۔ دادی کی کوشش تھی کہ دونوں بہنوں کی شادی ساتھ ہی کر دیں، مگر عبادت کے لیے کوئی رشتہ مل کر نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے اس دن چند لوگ اسے دیکھنے آئے تھے۔ وہ چائے لے کر ان لوگوں کے پاس گئی تو اس عورت نے عجیب طرح سے اسے دیکھا۔ بیٹی، تمہارا رنگ سانولا ہے، پارلر وغیرہ جایا کرو، وہ عورت چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولی۔ عبادت سر جھکا کر صوفے پر ٹک گئے۔ لڑکا بھی ساتھ آیا تھا۔ وہ چائے پیتے ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ماما، مجھے ضروری کام ہے، چلیں۔ اور پھر وہ لوگ گھر پہنچتے ہی فون کر کے انکار کر گئے کہ لڑکی کالی ہے۔ حالانکہ وہ کالی تو نہ تھی، سانولا رنگ تھا اور کوئی بدصورت نہ تھی، مگر لوگوں کا کیا کریں، وہ تو گورا رنگ ڈھونڈتے ہیں۔ جو آتا انکار کر دیتا۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ لڑکے نے عبادت کو دیکھتے ہی صاف کہہ دیا، اب کیا میں اس کالی لڑکی سے شادی کروں گا؟ مجھے چھوٹی والی پسند ہے۔ وہ دانیہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، دانیہ جسے وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ عبادت شرمندگی کے مارے سر جھکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی الگ پریشان اور افشاں اسے تسلی دیتی رہتی، مگر وہ حقیقت جانتی تھی کہ اسے بھلا کون پسند کرتا۔ شمیم چچی کو اس کا ٹھکرائے جانے پر ناچنے کا دل کرتا، وہ نہ جانے کیوں خوش ہوتی تھی۔ نتیجتاً دادی رشتے والوں کو گھر آنے سے پہلے منع کر دیتی، کہہ دیتی کہ ہماری بیٹی سانولی ہے۔ سانولی کسی کو چاہیے نہیں تھی اور جو چاہتے وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے۔ عبادت ان سب سے بہت ڈسٹرب ہوئی تھی۔ افشاں کا جہاں رشتہ طے ہوا تھا، ان لوگوں نے تاریخ طے کرتے وقت جہیز کی لسٹ تھما دی۔ دادی لسٹ دیکھ کر ہی غصے میں لال پیلی ہو گئی، مگر عبادت کا دماغ سخت گما تھا۔ آخر تم رشتے والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ لڑکی گوری ہو، پڑھی لکھی ہو، گھر داری آتی ہو، چلاک نہ ہو، اور اگر یہ سب خاصیتیں ہوں تو جہیز بھیک مانگنی ہی ہے تو سڑک پر جا کر مانگو، گھر جا کر کیوں مانگتے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ وہ عورتیں حیران اور پریشان رہ گئی۔ اٹھ اور دفان ہو جا، اس سے پہلے کہ میں جوتی اٹھا لاؤں۔ وہ ایک عورت کے ہاتھ سے سموسہ چھینتی غصے میں بولی، توبہ توبہ، کیسی زبان ہے اس کی، شکر اللہ کا ابھی سے ہی پتہ چل گیا، مگر ہمیں تو یہاں نہیں کرنی چاہتی۔ لڑکی کی شکل دیکھو اور باتیں دیکھو، بڑی آئی، وہ عورت پر سنبھالتی بولی۔ عبادت ایک دم دروازے کی جانب مڑی اور اپنی جوتی اٹھا لائی۔ میری شکل کو کیا ہوا ہے؟ سینگ ہے میرے سر پر یا بھینگی ہوں؟ ناک ٹیڑھا ہے یا توتلا بولتی ہوں؟ وہ غصے سے اگلا پچھلا غبار نکال رہی تھی۔ جوتی لے کر اس کی جانب لپکی، مگر دادی نے روک لیا۔ وہ عورتیں گھبرا کر اپنے جوتے ہاتھ میں ہی اٹھا کر باہر کو بھاگی تھیں۔ اس دن دادی خوب ہنسی تھی۔ انہیں دیکھ کر عبادت کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ افشاں دادی پوتی کو ہنستے دیکھ کر سر نفی میں ہلانے لگی، مگر شمیم چچی کے ٹیڑھے میڑھے منہ ان تینوں کو مزید ہنسا رہے تھے۔ وہ واقعہ یاد کر کے وہ ہنس دی۔ اس دن کے بعد اس میں اتنا اعتماد آیا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ ایک دم اچھل پڑی۔ سراج الدین کتابوں کے ریک کے ساتھ لگا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لائبریری کی لائٹ آن دیکھ کر وہاں چلا آیا تھا۔ پوری یونٹ خالی ہو چکی تھی، مگر وہ اکیلی اپنی سوچوں میں گم، کبھی روتی اور ہنستی، اسے حیران کر رہی تھی۔ 3 بج رہے تھے، آپ نے گھر نہیں جانا کیا؟ اس نے سوال کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کتابیں اٹھا کر باہر نکلی، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ لڑکا پیپر نہیں دے سکے گا، کالج سے نکال دیا ہے اسے اور اس کے دوستوں کو۔ سراج کی بات پر وہ رک گئی۔ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی حرکت کی سزا وہ بھگت چکا ہے، وہ سختی سے بولی۔ ایسے لڑکوں کے لیے صرف تھپڑ کافی نہیں ہوتا۔ اس کے والدین کل آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گا، مگر سسپینشن کینسل نہیں ہو سکتا۔ پرنسپل صاحب میرے کہے بغیر اسے پیپرز میں بیٹھنے نہیں دیں گے، اس نے کہا۔
اس سب کی وجہ جان سکتی ہوں؟ آپ کو مجھ سے ہمدردی کیوں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ہمدردی نہیں ہے، محبت ہے، وہ بے خودی میں کہہ گیا۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں اور ایک کو تھپڑ ماروں گی اور دوسرے سے محبت کر لوں گی؟ وہ نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ مگر میں سچ میں محبت کرتا ہوں، سچ میں۔ وہ اور اس کے پیچھے لپکا۔ مگر میں اس سو کارڈ محبت میں یقین نہیں رکھتی، وہ بنا پلٹے سرد لہجے میں کہہ کر گیٹ سے نکل گئی۔ افشاں کے دن طے کر دیے گئے تھے۔ شمیم چچی نے منہ پھیلائے کمرے میں گھسی ہوئی تھی، جبکہ دادی ملازموں سے کام کروا رہی تھی۔ عبادت بھی یہاں وہاں گن چکر بنی ہوئی تھی۔ آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ نکاح مہندی سے ایک دن پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ آج مہندی تھی اور افشاں صبح سے پارلر میں تھی۔ اس کے ساتھ دانیہ تھی۔ عبادت کل ہی پارلر سے فیشل وغیرہ کروا کر آ چکی تھی۔ شمیم چچی کی خوب واویلا کرنے کے باوجود دادی رس سے مس نہ ہوئی۔ عالمگیر چچا بھی بیوی اور اس کی ماں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے۔ میں تمہیں میکے چھوڑاتا ہوں کیونکہ باہر لوگ ہیں، مہمان آ رہے ہیں، میں کمرے میں گھس کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اماں کو جانتی ہو نا؟ وہ تنگ آ کر بیوی سے بولا۔ 100 لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہیں گے، میں کیسے میکے جاؤں؟ وہ بھی کچھ سوچ کر بولی۔ پھر بے دلی سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ گھر کے چند کاموں میں بد دلی سے ہاتھ بٹایا۔ آتے جاتے مہمانوں کو مسکرا کر اندر بٹھاتی رہی اور شربت وغیرہ دیتی رہی۔ مہندی کا فنکشن لان میں رکھا تھا، دولہا والے بھی یہیں آنے والے تھے مہندی لے کر۔ افشاں شام کے 7 بجے گھر میں داخل ہوئی۔ دانیہ اور اس کا سبز غرارہ سنبھالے اسے اندر لیے آئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ عبادت اور افشاں کے مشترکہ کمرے میں اسے بٹھا کر وہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر میں عبادت اس کے لیے کھانا لے آئی۔ مہمان کھا چکے؟ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے چمچ کے ذریعے منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ ہاں وہ سب کھا رہے ہیں، کچھ دیر میں دولہا والے آ جائیں گے، آپ کھا لیں پھر میں بھی کھا لوں گی۔ وہ بولی۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور جلدی سے تیار ہو کر میرے ساتھ ہی اسٹیج تک جانا۔ افشاں نے اسے زبردستی ساتھ بٹھایا۔ دونوں بہنوں نے کھانا کھایا، پھر عبادت جلدی سے تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں دولہا والوں کا شور اٹھا۔ آدھا گھنٹہ لگا، ان سب کو کھانا وغیرہ کھلایا گیا۔ ابو چلیں اب آپ اسٹیج پر۔ افشاں اسے لیے باہر آ گئی۔ اسٹیج پر اسے اسد کے بغل میں بٹھا کر وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اسد جب سے آیا تھا اپنی دلہن کو دیکھنے کو بے تاب تھا۔ نصرت بمشکل ہی مسکراتی ہوئی ربیہ اور رفیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زوفشاں فون کان سے لگائے جھنجھلائی ہوئی اپنی ماں کو صفائیاں دے رہی تھی۔ اس نے اسد کو شادی سے روکنے کی کوشش کی مگر وہ ہار گئی۔ افشاں کو لیے جب عبادت اسٹیج پر آئی تو ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رک گئی تھی۔ سامنے سے آتی لڑکی جسے اس نے دل و جان سے چاہا تھا، محبت کی، وہ اس کی محرم بنی اس کے لیے سجی سنوری نظریں جھکائے آ رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ افشاں اس کی نظروں سے جھینپ رہی تھی۔ واٹ اے سرپرائز، تم یہاں ہو؟ وہ کھڑی مسکرا کر اپنی بہن کو اپنے شوہر کے بغل میں دیکھ رہی تھی جب کسی کی حیرت انگیز آواز پر اچھل پڑی۔ آپ؟ اپنے سامنے کھڑے سراج الدین کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہاں پر کیسے؟ کسی رشتہ دار کی شادی ہے کیا؟ اس نے سجی سی عبادت پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ وہ سبز اور پیلے رنگ کی لانگ فراک پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگی۔ اس کا سامنا رنگ اس وقت دمک رہا تھا۔ میری بہن کی شادی ہے، ظاہر ہے میں یہاں نہ رہوں گی تو اور کون ہوگا، مگر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تو آپ کو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، وہ تھوڑی جھنجھلا کر کہتی۔ آخر میں اسے اچنبے سے اسے دیکھتے بولی۔ اوہ اسد بھائی آپ کے جیجا ہیں، وہ میرے ابو جی کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری کافی اچھی سلام دعا ہے، اس لیے شادی اٹینڈ کرنے آیا ہوں۔ ابو کسی کام کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ اس نے تفصیلاً اسے ساری بات بتائی۔ اچھا نائس۔ عبادت سر ہلا کر اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ سراج کی طریفی آواز پر وہ سر جھٹکتی اسٹیج سے اتر گئی۔ بڑی بہن کی شادی تو ہو گئی لیکن چھوٹی سے کون کرے گا؟ بیچاری کی شکل دیکھ کر ترس آتا ہے، نہ جانے اتنا پکا اور گہرا کالا رنگ کیوں ہے اس کا۔ بہن تو اچھی خاصی خوبصورت ہے۔ وہ ایک خالی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی جب ایک عورت کی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ ارے کوئی نہیں،
اسی جیسا کوئی مل جائے گا اسے بھی، آخر اللہ نے جوڑ بنا کر رکھا ہوگا۔ مجھے تو بڑا شوق ہے اس کی شادی کا، میں بھی دیکھوں کہ کون کرے گا۔ وہ دوسری عورت کی آواز پر وہ آنکھیں بند کر کے خود کو رونے سے باز رکھنے لگی۔ دوسروں پر تبصرہ کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے گھر کی فکر کریں، آپ کی بیٹیاں بھی جوان ہوں گی۔ مردانہ اور طنزی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ سراج کھڑا ان دونوں عورتوں کو سخت نظروں سے گھورتا واپس پلٹ رہا تھا اور دونوں عورتیں منہ بناتی وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلی گئیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے میرے گھر آئے مہمانوں سے ایسے بات کرنے کو؟ وہ عبادت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تو اس نے سختی سے پوچھا۔ اسے اس شخص کا ایسے ہمدردی کرنا زہر لگا تھا۔ آپ چپ چاپ سن کیوں رہی تھیں؟ انہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ میں ہر ایک کا منہ نہیں پکڑ سکتی، کس کس کو روکوں گی؟ وہ شکستہ سی آواز میں بولی تو سراج نے بغور اسے دیکھا۔ تم میں کس چیز کی کمی نہیں، تم خوبصورت ہو، حسین ہو، معذور نہیں ہو، پڑھی لکھی سمجھدار بھی ہو، پھر ایسی مایوسی کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں گوری نہیں ہوں مسٹر سراج، اور میری بہن بھی گوری نہیں ہے، میری امی بھی گوری نہیں تھی اس لیے تو مر گئی۔ میں خوبصورت نہیں ہوں اس لیے مجھے جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چبا چبا کر بولی۔ آئینے میں جا کر دیکھنا خود کو، ساری دنیا کو پرے رکھ کر سوچنا کیا تم خوبصورت نہیں ہو؟ سوچنا کہ اگر تمہارا رنگ سانولا ہے تو کیا تمہارے گھر والے تمہیں نہیں چاہتے؟ سوچنا اگر تمہارا رنگ گورا ہوتا تو تب لوگ تمہیں طنز نہ کرتے۔ وہ اسے کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھ فجر کی وقت کھلی تھی۔ وہ رات کو کافی تھک گئی تھی اس لیے دادی کے کمرے میں سو گئی۔ دادی نماز پڑھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی نماز پڑھ کر کپڑے بدلنے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے بے اختیار اسے سراج کی بات یاد آ گئی۔ آئینے میں جا کر دیکھنا خود کو، ساری دنیا کو پرے رکھ کر سوچنا کیا تم خوبصورت نہیں ہو؟ اس نے غور سے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، لمبی سی ناک اور پتلے اور گلابی سے ہونٹ، لمبے سیاہ گھنے بال جنہیں وہ ہمیشہ ٹوٹیا کر کے حجاب کے نیچے چھپا دیتی تھی۔ اس کا رنگ کالا تو نہیں تھا، بس سانولا تھا، پرکشش تھی، خوبصورت تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ وہ واقعی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اگر اس کا رنگ گورا ہوتا تو لوگ اس کی کوئی اور خامی نکال کر اس پر طنز کرتے۔ اس کی بہن افشاں، اس پر بھی تو لوگوں نے کئی بار خامیاں نکال کر طنز کیے تھے۔ لوگوں کو تو بہانا چاہیے باتیں کرنے کا۔ وہ مسکرا دی اور اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ بارات 10 بجے آنی تھی۔ 6 بجے وہ افشاں کو لے کر پارلر گئی، خود بھی اچھا سا میک اپ کروایا، مگر اس نے بیوٹیشین کو کہہ دیا تھا کہ اس کا سانولا رنگ چھپانے کے لیے میک اپ تھوپنا نہیں ہے بلکہ اسی کے شیڈ کا فاؤنڈیشن لگا کر اسے مزید نکھارنا ہے۔ 9 بجے وہ تیار ہو کر گھر لوٹ آئی تھی۔ بیوٹیفل، سراج الدین کی تعریف پر وہ مسکرا دی۔ تھینکس، ایک بات پوچھوں؟ وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے دولہا دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ جی پوچھیں حضور۔ سراج نے سر کو ہلکا سا جھٹکا کر دیا۔ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا پھر اس دن مذاق کیا تھا؟ وہ تھوڑی جھجک پر پوچھنے لگی۔ اگر محبت نہ ہوتی تو پوری شادی میں اتنی حسین دوشیزاؤں کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے کیوں چپکا ہوتا؟ ظاہر ہے کسی کو پھانس لیتا نا۔ وہ شاید برا مان گیا۔ میں کیسے مان لوں؟ وہ اب بھی اس کی طرف گھومی۔ ابو سے میں نے رات کو بات کر لی ہے آپ کے بارے میں، جب کہو گی رشتہ بھیج دوں گا۔ وہ بولا تو عبادت ایک لمحے کو اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ ہنسا۔ عبادت ایک دم پلٹ کر سٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ سراج اس کے چہرے پر نیم رضامندی کے تاثرات دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ پورے راستے اس کی ہچکی بندھی رہی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت روئی تھی۔ عبادت اور دادی بھی اسے روتے دیکھ کر زیادہ ضبط نہ کر سکی۔ گاڑی اسد چلا رہا تھا۔ افشاں بیک سیٹ پر ربیہ اور رفیہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں موبائل میں مگن تھی۔ اسد اس کی ہچکیوں پر بے چین ہو رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زوفشاں مسلسل ماں کو کاس سے تنگ آ کر موبائل آف کر کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اسد نے افشاں کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایک طرف سے زوفی نے اس کا لہنگا سنبھالا ہوا تھا۔ ربیہ اور رفیہ مٹکتی ہوئی جا چکی تھیں جیسے وہ دلہن کو جانتی ہی نہ ہوں۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گھر کہیں سے بھی شادی والا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے شادی ہال میں ہی ارینج کی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ گھر ہی آئے تھے کیونکہ نصرت نے سب مہمانوں کو ہال سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ کل ولیمہ تھا سو دلہن کو کل ہی سب نے نہارنا تھا۔ خالی آنچ دیکھ کر اسد نے غصے سے زوفی کو دیکھا۔
آپ انہیں روم میں لے جائیں، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ زوفی اس کے غصے کا مطلب سمجھتی ہوئی اس سے بولی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے کی ٹرے لے کر اسد کے کمرے میں گئی۔ وہ ممانی تھکی ہوئی تھی تو سو گئی اور ربیہ باجی بھی آرام کر رہی ہیں۔ آپ بھی آرام کریں، زوفی اسد سے کہہ کر آخر میں افشاں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اسد گہری سانس خارج کرتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ چلو پھر تم فریش ہو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ اسد نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اسد کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لہنگے میں تنگ ہو رہی ہے، اس لیے اسے چینج کرنے کو کہا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اسے سجے سنورے روپ میں دیکھتا رہے۔ وہ مسکرا کر خود بھی واش روم میں چلا گیا۔ وہ ہلکے پھلکے جوڑے میں ڈریسنگ سے باہر نکلی تو اسد بھی چینج کیے صوفے پر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے تمہارا سارا سامان سیٹ کروا دیا تھا پہلے ہی، جو سامان تم میکے سے لائی ہو وہ بعد میں سیٹ کروا دوں گا، فی الحال کھانا کھا لو، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اسد اس کا ہاتھ تھامے اسے صوفے پر بٹھاتا کھانا نکالنے لگا۔ ایک بات کرنی ہے تم سے، امید ہے تم سمجھداری لڑکیوں کی طرح سمجھ جاؤ گی۔ اسد نے اس کے سامنے چاولوں کی پلیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیے نا۔ پہلی بار افشاں نے منہ کھولا تھا، اس کی آواز شرم کے مارے لرز رہی تھی۔ اسے مسکرا دیا۔ میری فیملی اس شادی پر راضی نہیں تھی، یہ میری ہی ضد تھی۔ اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو پلیز پریشان مت ہونا، میں ماما کو آہستہ آہستہ منا لوں گا، بس تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ اسد اس کے ساتھ ہی پلیٹ میں کھانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ بھی ہولے ہولے کھانے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ پوری شادی میں بے دلی سے بیٹھی تھی، اس نے کہا تو اسد نے ہاتھ دھو کر اسے دیکھا۔ تم نے نوٹ کیا ہے تو تمہارے گھر والوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، لیکن کیا ہو سکتا ہے، شادی میں شریک ہو گئی یہ بھی بہت ہے۔ وہ سر جھٹک کر کھانا کی طرف متوجہ ہوا۔ آج ولیمہ تھا اور وہ اسٹیج پر تیار سی بیٹھی عبادت اور دادی کی راہ تک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آ گئے۔ افشاں ان دونوں کو یوں گلے لگا کر یوں گلے لگی جیسے نہ جانے کتنے سالوں بعد مل رہی ہو۔ دادی اس کے ساتھ ہی اسٹیج پر موجود ایک کرسی پر بیٹھ گئیں، جبکہ عبادت نے دور کھڑے سراج کو مسکرا کر خود کو تکتے پایا تو دھیرے سے اسٹیج سے اتر کر اس کے پاس چلی گئی۔ آپ آج بھی آئے ہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی سوال کر لیا۔ نہیں میرا بھوت ہے یہ، وہ ہنستے ہوئے بولا تو عبادت نے اسے گھورا۔ کیسی ہو؟ وہ اب مسکرا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ جواباً بولی۔ آپ کو دیکھ لیا ہے، اب ٹھیک ہوں، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ عبادت خاموشی سے سجی سنوری عورتوں کو، ادھر ادھر بھاگتے بچوں کو دیکھنے لگی۔ کیا سوچا ہے پھر؟ سراج بولا۔ کس بارے میں؟ اس نے حیرانگی سے اسے تکا۔ رشتہ کب بھیجوں؟ وہ بولا تو عبادت نے بغور اسے دیکھا۔ اتنے ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہیں آپ، مجھ میں کیا نظر آیا جو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ میری نظر سے دیکھو تو دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو تم۔ محبت کچھ نہیں دیکھتی، بس ہو جاتی ہے، اور ہو گئی مجھے بھی محبت۔ وہ دیوانہ وار اسے تکنے لگا۔ عبادت کے دل میں عجیب سی سرشاری سے نے سر اٹھایا تھا۔ یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ 10 بج چکے ہیں اور اب اٹھ رہی ہو تم؟ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آئی تو ٹی وی دیکھتی نصرت اس کے نکھرے سے چہرے کو دیکھ کر جل بن کر گئی۔ اگر اسد ضد نہ کرتا تو اس کی جگہ زوفی ہوتی۔ کل رات ولیمے کے فنکشن کی وجہ سے کافی تھک گئی تھی، بس اس لیے آنکھ نہ کھلی۔ وہ اپنی صفائی دینے لگی۔ بی بی یہاں جلدی اٹھنا پڑے گا تمہیں، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اب جاؤ جا کر سب کے لیے ناشتہ بناؤ، ملازمہ چھٹی پر ہے۔ افشاں ان کی بات پر حیرانگی سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ ایک دن کی دلہن کو وہ سارے گھر کا ناشتہ بنانے کو کہہ رہی تھی۔ منہ کھولے کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر کام کرو۔ اس کا منہ کھلا دیکھ کر نصرت نے منہ بنایا۔ میری بیوی ہے، وہ نوکر نہیں جو پورے ٹبر کا ناشتہ بنائے۔ ملازمہ سے کہو وہ بنائے، نوکر سارے چھٹی پر ہیں۔ چھٹی پر تو نہیں ہے، اسد کی گمبھیر آواز پر وہ دونوں چونکی۔ لو جی، ایک دن ہوا بیوی کو آئے اور یہ جناب ماں کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ نصرت نے دانت پیسے۔ ربیہ اور رفیہ اٹھی ہیں، زوفی جاگی ہے؟ اسد نے پوچھا تو نصرت بیگم سٹ پٹائی۔ جب آپ کی بیٹیاں اب تک نہیں جاگیں تو میری بیوی کا دوسرے پلانٹ سے آئی ہے جو آپ کو اس کا سونا برا لگ رہا ہے؟ اسد ماں کو کہتا ہوا افشاں کی جانب مڑا۔ تیار ہو کر آؤ، ہم باہر ناشتہ کریں گے۔ افشاں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایسی تو نہیں تھی، آپ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔
وہ ماں کے پاس بیٹھ کر محبت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اپنی نام نہاد بیوی کے پاس جاؤ جس کے سامنے تم نے ماں کو بے عزتی کی ہے۔ نصرت نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ وہ میری بیوی ہے ماما، اور آپ جانتے ہیں میں اسے کتنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ ایسا کریں گی تو مجھے برا تو لگے گا، اور میں نے آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کی، جسٹ ایک بات سمجھائی ماما پلیز۔ وہ ان کے کندھوں پر دباؤ ڈالتا ہوا کہنے لگا، مگر نصرت نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ صد افسوس سے سر ہلاتا اٹھ گیا۔ یہاں کا کھانا مجھے کافی اچھا لگتا ہے، اس لیے تمہیں یہاں لایا۔ وہ لوگ ناشتہ کر کے ریسٹورنٹ سے نکلے تھے۔ ہاں بہت مزیدار تھا، میں نے اچھے سے کھایا ہے۔ افشا مسکرائی۔ ہاں وہ تو دیکھا ہے میں نے، کیسے ٹھونس رہی تھی تم۔ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ افشا نے اسے خفگی سے گھورا تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ انہوں نے گھر والوں کے لیے بھی ناشتہ پیک کروا لیا تھا۔ گھر پہنچنے پر سب لوگ انہیں جاگے ہوئے ملے۔ ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ افشا نے اسے پیک کیا ہوا ناشتہ دیا اور اسے ہی سرو کرنے کو کہا۔ چلو انہیں یاد تو رہا کہ گھر والوں کے لیے بھی لے جائیں، مجھے تو لگا تھا ایک ہی دن میں سب بھول گیا۔ ربیہ نے افشا کو دیکھتے ہوئے ہنس کر طنز کیا۔ وہ بس دھیرے سے مسکرا کر کمرے کی طرف چل دی۔ آج کل وہ فری ہی تھی، BS کرنے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ہر وقت دادی کے پاس بیٹھی ان کی خدمت کرتی رہتی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ افشا آئی تھی اس دن کافی خوش تھی۔ اسد اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دادی نے اسے خوش دیکھ کر سکون میں تھی۔ اب انہیں عبادت کی فکر تھی۔ شمیم چچی افشا کو سجا سنورا شوہر کے ہمراہ خوش باش دیکھ کر جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ دانیہ کے لیے بھی وہ ایسا ہی امیر لڑکا ڈھونڈ رہی تھی، مگر دانیہ کا منہ پھٹ انداز اور فیشن کے نام پر بیہودگی لوگوں کو اس کے گھر سے دور رکھتی تھی۔ عبادت کے لیے 1-2 رشتے آئے تھے۔ لڑکا عمر میں ذرا بڑا تھا اور دوسرا لڑکا ان پڑھ دیہاتی تھا۔ دادی کی خواہش تھی کہ پہلا لڑکا کر لیں جو عبادت سے 7 سال بڑا تھا۔ پہلی بیوی مر چکی تھی، کوئی بال بچہ نہیں تھا۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا، لوگ اچھے تھے، لیکن عبادت نے منع کر دیا۔ دادی کے زور دینے پر بھی اس نے اتنا کہا کہ فی الحال وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس وقت بھی وہ ان کے پاس بیٹھی باتوں میں مگن تھی جب اس کے موبائل پر سراج کی کال آنے لگی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ دادی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ ہے عبادت، بابا کہہ رہے تھے کہ رشتے کے سلسلے میں تمہارے گھر چلیں۔ میں تم سے لاسٹ بار پوچھ رہا ہوں کہ میں بابا کو لاؤں یا نہیں، ورنہ میں خود ہی آ کر تمہاری دادی سے بات کر لوں گا۔ اب تو میری جاب بھی لگ گئی ہے۔ وہ بولا تو عبادت نے ٹیڑھی نظر سے دادی کو دیکھا، وہ جو تصویر پڑھ رہی تھی۔ میں آج بات کرتی ہوں، رات کو بتاؤں گی، اس نے کہا۔ تم روز کہتی ہو مگر کرتی کچھ نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ اچھا میں آج کوشش کرتی ہوں، فی الحال فون رکھو۔ اس نے سراج کو تسلی دے کر کال کاٹ دی۔ کون تھا؟ دادی کے پوچھنے پر وہ ذرا ہنسی۔ وہ دوست تھی، بس حال احوال پوچھ رہی تھی۔ دادی اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ چکی تھی۔ مجھ سے چھپا رہی ہو، سچ بتا دو عبادت۔ وہ اسے گھور کر بولی۔ دادی وہ ایک لڑکا ہے سراج، وہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ تو وہ اٹک کر بولی۔ پسند کرتا ہے تو کہو رشتہ بھیجے، یوں فون پر چھپ چھپ کر بات کرنا کون سی شرافت ہے؟ دادی نے کہا۔ سچ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا دادی اسے ڈانٹیں گی، مگر ان کا نارمل انداز اسے خوش کر گیا۔ بس اب چاہتی ہوں تمہیں ٹھکانے لگا کر سکون سے مرو۔ دادی گہری سانس لے کر بولی۔ میں کوئی لاش ہوں جو ٹھکانے لگائیں گی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ اچھا لڑکے کے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا کرتا ہے، کیسا ہے؟ دادی نے سوال کیا۔ پچھلے دنوں میں ہی اس کی جاب لگی ہے گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر کے طور پر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور باقی آپ مل کر چیک کر لینا، اس نے تفصیل بتا دی۔ دادی اس کے چہرے پر گلال بکھرتا دیکھ کر مسکرا دی۔ دروازے سے کان لگائے کھڑی چچی کے دماغ میں آنن فانن رباب کو کاہ لگائی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ زوفشا تم؟ اسد بیکری سے سامان لے کر نکل رہا تھا جب اس نے زوفشا کو ایک لڑکے کے ساتھ بازو میں بازو ڈالے ایک کیفے میں جاتے دیکھا۔ وہ پہلے حیران ہوا مگر پھر تیزی سے کیفے میں اس کے پیچھے گھسا۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور حیرت زدہ آواز میں پکارا، اسد! زوفی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی یہ کون ہے؟ اس لڑکے نے حیرانگی سے زوفی سے سوال کیا۔ تو کون ہے سالے؟ زوفی کون ہے؟ یہ چھٹا ہوا بدمعاش! اسد غصے ضبط کیے پہلے اس لڑکے سے بولا، پھر زوف کی طرف مڑا۔
ابے بدماش کس کو بولا؟ زوفی جان یہ کون ہے؟ وہ لڑکا بھی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کیفے میں سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسد یہ جو بھی ہے فی الحال تم یہاں سے جاؤ، گھر آ کر بات کرتے ہیں۔ زوفی نے گھبراہٹ پر قابو پا کر بولا چلو میرے ساتھ۔ وہ اس ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگا مگر وہ ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہو گئی۔ تم جاؤ میں نے کہا، وہ تھوڑا سختی سے بولی مگر اسد کے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ بات کرتا ہوں تمہارے ماں باپ سے، ان کی بیٹی یہاں کیا گل کھلا رہی ہے؟ اسد غصے سے کہتا کیفے سے نکل گیا۔ توہین کے احساس سے زوفشاں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے پرس لیے کیفے سے نکلی اور وہ لڑکا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اسد نے گھر بھر کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے زوفی کو اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بھی بھڑک گئی۔ اسد صاحب آپ میرے باپ مت بنیں، سمجھے؟ میں جو بھی کروں آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر اسد نے اسے سختی سے گھورا۔ زوفی میڈم تو تم ہماری ذمہ داری ہو، ہمارے گھر کی عورتیں اس قسم کی بے حیائی نہیں کرتیں۔ کوئی عزت ہے ہمارے معاشرے میں، سمجھی؟ آپ کے گھر کی عورتیں ہوں گی وہ میں آپ کے کچھ نہیں لگتی، اور جو تھپڑ مجھے سب کے سامنے مارا ہے نا اس کا بدلہ میں بہت جلد لوں گی، طیش میں کہہ کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ آپ فکر مت کریں، وہ نادان ہے، سمجھ جائے گی، آپ کو اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ افشاں نے رات کو ساری بات سن کر اس سے کہا۔ وہ لڑکا دیکھنے میں لوفر لگ رہا تھا، وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ افشاں وہ نہیں جانتی اس دنیا کے بیڑیوں کو۔ اسد پریشان تھا۔ میں بات کروں گی اس سے، آپ پریشان نہ ہوں۔ افشاں نے اسے تسلی دی مگر اسد نہیں جانتا تھا کہ اس نے افشاں کو اپنے خلاف کر کے اپنے راستے میں کانٹے بچھا دیے ہیں۔ باجی آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ اس کالی کوالٹی سے شادی؟ میں اتنا بھی کیا گرا گزرا ہوں؟ رباب شمیم کی بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ارے سوچو تو، میری ساس کے مرنے کے بعد ظاہر ہے یہ سب کچھ ان دو بہنوں کا ہوگا۔ ایک تو اپنے عاشق سے بیاہ رچا کر چلی گئی، لیکن یہ دوسری پارٹی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس نے چالاکی سے اس کے کان بھرے۔ لیکن عالمگیر بھیا اور تمہاری ساس وہ مانیں گی؟ رباب نے خدشہ ظاہر کیا۔ جائیداد کی لالچ نے اس کا دماغ جکڑ لیا تھا۔ عالمگیر کی فکر مت کریں اور ساس صاحبہ کا بندوبست کرتے ہیں، تم سنو میری بات۔ وہ سرگوچی سے اس کے کان میں گھسی۔ باجی یہ خطرناک ہے، اگر پکڑے گئے تو؟ وہ گھبرایا تھا۔ میں ہوں نا، نہیں پکڑے جائیں گے، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ شمیم نے اسے تسلی دی تو وہ رضامند ہو گیا۔ نہ جانے کیا طوفان آنے والا تھا دونوں کے گھروں میں، ایک طرف شمیم اور ایک طرف زوفی۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ فون پر مسلسل ٹائپنگ میں مصروف تھی، چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ افشاں اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوئی کام تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بس یوں ہی۔ افشاں اندر آ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آج کل نظر نہیں آتی، ابھی بھی شاید مصروف ہو؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں مصروف تو ہوں، لیکن جو بات کہنی ہے وہ کہیں جلدی، وہ بیزارگی سے بولی۔ تو افشاں نے گلا کھنکارا۔ دیکھو زوفی، تم بہت اچھی لڑکی، تمہاری فیملی بھی شریف ہے، یہاں تمہارے گھر والوں نے تمہیں کتنے بھروسے سے بھیجا ہے، تمہیں چاہیے کہ کسی بھی ایسے ویسے کام سے خاندان کا نام خراب مت کرو۔ افشاں کی بات پر زوفی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا کرنا ہے؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ افشاں ایک پل کو حیران رہ گئی۔ تم میری پھپھو لگتی ہو یا میری ماں ہو جو مجھے نصیحتیں کر رہی ہو؟ اب تو میں اس حق میں بھی نہیں تھی، مگر اب دیکھو میں تمہاری یہ اڑان کیسے توڑتی ہوں۔ تیار رہنا میرے بدلے کے لیے۔ اسد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کھو دی، بات نہیں کر رہا شامیر مجھ سے۔ وہ تھپڑ جو اتنے سارے لوگوں میں اس کے سامنے مارا کبھی نہیں بھولوں گی۔ زوفشاں شاہ ایسا بدلہ لے گی کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد آ جائے گی۔ وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی بولتی چلی گئی۔ افشاں کچھ دیر بت بنی اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دادی آج آپ نماز کے لیے نہیں اٹھیں، مجھے بھی نہیں جگایا، وہ بالوں کو لپیٹتے ہوئے دادی سے بولی تو آنکھیں بند کیے تسبیح ہاتھوں میں پکڑے آنکھیں موندے لیٹی تھیں۔ دادی 8 بج گئے ہیں، اٹھیں آپ، فریش ہوں، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ اس بار بھی دادی یوں ہی لیٹی رہیں تو عبادت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ دادی، اس نے دھیرے سے پکڑ کر نہیں ہلایا مگر کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ ایک دم اچھل کر سیدھی ہوئی۔ دادی دادی اٹھیں، دادی کیا ہوا؟ عالم چاچو چچی، دادی کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ کچھ دیر میں سب ہی کمرے میں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ انہیں گزرے تو 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، سانس بند ہونے کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔
ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے بم پھوڑ دیا۔ وہ حد تک سی رہ گئی، وہ رات کو بالکل ٹھیک تھی۔ اچانک کیا ہو گیا دادی؟ وہ چیختے ہوئے وہیں ہسپتال کے فرش پر بیٹھ گئی۔ عالمگیر نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی ہسپتال آئے تھے اور اس خبر کے بعد عبادت کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ کیسے وہ ایمبولینس میں دادی کی نعش کے ساتھ گھر پہنچی، کب گھر میں لوگ جمع ہوئے، کب دادی کو غسل دیا گیا، کب افشاں بے حال سی اس کے گلے لگی اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بس بت بنی، پتھر بنی آنکھوں سے بیٹھی رہ گئی۔ دادی